بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالج کا زمانہ بھی کتنا حسین ہوتا ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جو اس دور سے گزرا ہو۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ کالج میں ہر مزاج کے اور ہر طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ میری کلاس میں بھی طرح طرح کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میں بہت باتونی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتی اور اکثر کلاس چھوڑ کر کینٹین میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے اور کھانا پینا چلتا رہتا تھا۔ ہاں، پڑھائی بھی کرتے تھے لیکن کتابی کیڑا نہیں تھے۔ میری کلاس میں بھی کئی مزاج کے لڑکے تھے، مگر ان میں سے ایک لڑکا بہت خاموش تھا۔ اس کا نام خرم تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ٹیچر آتے اور نوٹس بناتا رہتا اور پوری توجہ سے لیکچر سنتا۔ پڑھائی ہم بھی کرتے تھے مگر کتابی کیڑے کے جیسے نہیں، بس ہنسی مذاق ذرا دوسروں سے زیادہ کرتے۔ میرے امی ابو میرا بہت خیال رکھتے اور مجھ پر اعتماد بھی کرتے تھے۔ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہوئے اگر کوئی کسی کو پسند کر لے تو یہ قدرتی بات ہے، مگر میری نظر کبھی کسی پر نہیں ٹھہری جیسے اس خرم پر۔ شاید اس کا ایک الگ انداز تھا کہ وہ دوسروں سے مختلف تھا، یا وہ لڑکیوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا جیسے دوسرے لڑکوں کی نظریں ہوتی ہیں، جسم میں پیوست ہو جانے والی۔ اپنے کام سے کام رکھنا اسے منفرد بناتا تھا۔ کچھ کلاس فیلو تو اسے بے وقوف کہتی اور کوئی اسے شرارت سے خسرا بھی کہہ دیتی، مگر مجھے ان کا یوں کہنا بہت برا لگتا تھا۔ مگر کسی کی زبان کو ہم پکڑ تو نہیں سکتے، جس کے جو منہ میں آتا وہ بولتا جاتا۔ اور ہم کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا، خاموشی سے آگے سے گزر جاتا۔ مجھے اس کی ادا بہت پسند آتی تھی۔ اس کو کسی سے بھی کوئی خاص دوستی نہیں تھی، سب سے ہنس کر ملنا، مختصر بات کر کے آگے بڑھ جانا، پڑھائی میں اول آنا، اور پھر یہ کہ کلاس ٹیچر کے لیکچر کو نوٹ کرنا اور ٹیچر کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دینا، یہی خرم کی عادتیں تھی۔ کچھ لڑکے اسے حسد بھی کرتے تھے اور برا سمجھتے، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ دیکھنے میں جاذب نظر آتا تھا، لمبا قد، بڑی کالی آنکھیں، ہلکی ہلکی مونچھیں اور گورا رنگ۔ اس پر غضب یہ کہ آوارگی نہیں تھی۔ ہاں، کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، جس کی وجہ سے لڑکیاں چڑھتی تھی اور طرح طرح کی باتیں کرتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اماں ابا کے بیجا لاڈ سے خوب فائدہ اٹھاتی تھی اور اپنی ہر بات منوانے کی کوشش کرتی، اس لیے تھوڑی خودسر اور ضدی بھی تھی۔ مجھے جو چیز پسند آ جاتی میں اسے لے کر چھوڑتی تھی۔ میرا موٹو تھا، چھوٹی سی زندگی ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو، باقی اچھے برے حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ میری دوستیں بھی ایسی ہی تھی، اس لیے ہماری اچھی کالج لائف چل رہی تھی۔ مجھ سے کئی لڑکوں نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے گھاس نہیں ڈالی۔ شاید ان میں خوبیاں نہیں تھی جو میں اپنے دوستوں میں دیکھنا چاہتی تھی، بس ہنسی مذاق کیا اور آگے بڑھ گئی۔ مگر خرم ایسی خوبیوں کا مالک تھا کہ اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو گئی۔ یوں کہنا چاہیے کہ میں بے اختیار اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور خود کو روک نہ پائی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کی نہیں جاتی، بس ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا، مگر یہ یک طرفہ محبت تھی۔ مجھے اس کا احساس تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی، دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مجھے اسے شدید محبت ہو گئی اور میں کسی بھی قیمت پر اسے پانا چاہتی تھی، لیکن وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس بات کا بڑا غم تھا۔ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے پرپوز کروں گی۔ ہو سکتا ہے اظہار کرنے میں شرم محسوس کرتا ہو، میری کھلی آفر پر مان جائے۔ بس یہی سوچ کر میں نے اسے پرپوز کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں نے بتایا نا کہ میں ضدی طبیعت کی مالک ہوں۔ انکار سن کر وہ میری ضد بن گیا۔ اسے پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اس کا انکار میری بےعزتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی من پسند چیز حاصل کی تھی تو اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ یہ تو میری انا کا مسئلہ تھا۔ بس ایک دن جب کالج کی لائبریری میں کوئی نہیں تھا اور وہ اکیلا بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، میں اس کے پاس گئی اور اس سے آخری بار پوچھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں۔ اس نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے جو میری برداشت سے باہر تھے۔ اس سے مجھے اور کچھ تو سمجھ نہ آیا۔ میں نے ایک دم اونچی آواز میں خوب شور مچایا اور اس لڑکے پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ تمام اسٹوڈنٹ اور اساتذہ وہاں جمع ہو گئے جو اس شور کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خرم ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سب اسے باز پرس کرنے لگے، لڑکیاں مجھے ہمدردی کرنے لگی، کچھ مجھے مشکوک نظروں سے بھی دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ سارا کالج خرم کی شرافت کو جانتا تھا۔ مگر جب ایک لڑکی تنہائی میں لڑکے کے ساتھ ہو
اور شور مچا دے تو کوئی امکان ہوتا ہے کہ تنہائی میں شیطان شرافت پر قابض ہو گیا تھا۔ اس وقت خرم کے لیے کچھ ایسی ہی سوچ تھی سب کی۔ ٹیچر اسے پرنسپل کے پاس لے گئے۔ وہ جاتے ہوئے بھی خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہی تھی۔ پرنسپل صاحب نے اس کی خوب خبر لی اور کالج سے نکال دیا۔ سب بتا دوں تو میں نے اسے کالج سے نکلوا کر اپنی بےعزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ مجھے دلی سکون ملا۔ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ جو حاصل نہ کر سکی اسے برباد تو کر دیا مگر ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہی سوچ کر میں خود کو تسکین دیتی، مگر اس کے جانے کے بعد کالج سونا سونا سا لگتا تھا۔ خیر میں نے پڑھائی مکمل کی، وقت گزرتا رہا۔ امی نے کہا کہ لڑکی جوان ہو چکی ہے اور پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، اب اپنے گھر کی ہو جانی چاہیے۔ امی کی یہ سوچ رنگ لائی اور میری تائی اور تایا جان نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ وہ پہلے ہی مجھ پر نظر رکھ کر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی امی نے اظہار کیا، تائی نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ امی ابو کب انکار کرنے والے تھے؟ وہ پڑھا لکھا اچھا اور سلجھا ہوا انسان تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا اپنا کاروبار تھا، اپنا گھر بھی بنا رہے تھے۔ بھلا اور کیا چاہیے ہوتا ہے والدین کو؟ وہ بھی بھائی کا بیٹا، جہاں خون کا رشتہ ہو وہاں خیال پہلے جاتا ہے۔ خیر بات پکی ہو گئی اور زور و شور سے تیاریاں شروع ہوئی۔ ایک ہی خاندان تھا تو وقفے وقفے سے سب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے تھے، پھر خوب ڈھولکی پر گانے گائے جاتے اور خوب ہلا گلا ہوتا۔ امی ابو بہت خوش تھے۔ اپنے کزن کو میں بہت زیادہ نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ بہت کم کم گھر آتا تھا، سارا دن آفس کو وقت دیتا، مگر گڈ لکنگ تھا، اس لیے میں نے شادی کا فیصلہ امی ابو پر چھوڑ دیا۔ ہاں شادی کی ہر چیز میری پسند کی بن رہی تھی۔ خیر سال بعد میری شادی میرے تایا کے بیٹے سے دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں دلہن بنی اپنے تایا کے گھر آ گئی۔ رسمیں ہوئی اور رات ہو چکی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں مسہری کے اندر بٹھا دیا گیا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا، خوبصورت پھول لگائے گئے تھے اور تازے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں دل ہی دل میں آنے والے لمحات کا سوچ کر مسکرا رہی تھی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس رات وہی لڑکا میرے کمرے میں آ گیا۔ میں ایک دم پہچان نہ پائی، لیکن جیسے ہی میری نظروں نے اسے پہچانا تو حیرت سے میرے منہ سے عجیب سی آواز نکلی، تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ یہاں میری شادی؟ تم کیوں اور کیسے آئے ہو؟ میرا شوہر آنے والا ہوگا، جواب دو، یہاں کس طرح آ گئے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے مسکرا رہا تھا۔ میں بستر سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اتنے عرصے بعد تم میرے سامنے اچانک، تمہاری جرت کیسے ہوئی حرکت کرنے کی؟ میں غصے سے آواز دبا کر بول رہی تھی۔ بول چکی؟ اب وہ میرے بالکل سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ بہت بولتی ہو تم، یہ تمہاری پرانی عادت ہے، ابھی تک ویسی کی ویسی ہو۔ اس نے آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ میں گھبراہٹ میں کئی سوال کر چکی تھی۔ آرام سے بتاتا ہوں، صبر تو کرو بھائی۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر میں تمہارے شوہر کی جگہ اس بستر پر تمہارے ساتھ؟ اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شٹ اپ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں سب کر سکتا ہوں، اسی طرح جس طرح تم نے کیا تھا۔ ایک جھوٹا الزام اور مگرمچھ کے آنسو بہا کر لوگوں کی ہمدردیاں لی تھی۔ میں بھی کہہ دوں گا کہ مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ اس نے منہ میں چنگم ڈال کر منہ چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے بلایا ہے؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا تم اس گھر میں داخل کیسے ہوئے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے بلایا ہو۔ کون یقین کرے گا؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں دوسری طرف منہ کر کے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے ہلکی آواز میں کہکا لگایا۔ یقین دلانا کون سا مشکل ہے؟ ایک اجنبی سہاگ رات کو بند کمرے میں تمہارے ساتھ لڈو کھیلنے تو نہیں آیا میڈم۔ کوئی شوہر برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیگم کے ساتھ کوئی اجنبی بند کمرے میں ہو۔ میرے پاس تو بہت اچھا موقع ہے تم سے بدلہ لینے کا۔ میری زندگی، میرا فیوچر تباہ کرنے والی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دینا کون سا مشکل ہے؟ میرا ایک ہی جملہ کافی ہے۔ اس نے بڑے آرام سے مسکرا کر کہا۔ میں بے چینی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میرا آدھا جملہ منہ میں ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا کزن میرا شوہر خرم کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ میرے پسینے چھوٹ گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پاس رکھی بوتل سے گلاس میں پانی ڈالا اور جلدی سے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں اپنے شوہر کی گرجدار آواز سننے کو تیار تھی اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔
اسی وقت میرے کانوں سے میرے شوہر کی آواز ٹکرائی، اوئے الو، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں تجھے باہر ہر جگہ تلاش کر کے اب ہار کے کمرے میں آیا ہوں۔ بہت خبیث ہے تو۔ ضرور، تو نے میری نئی نویلی دلہن کو تنگ کیا ہوگا۔ دونوں نے مل کر ایک زوردار قہقہ لگایا اور ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے۔ میں نے پسینہ صاف کرتے ہوئے حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ سارا سین یاد آنے لگا جب میں نے خرم پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور سب کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اس وقت مجھے بھی اسی طرح بے عزت کر سکتا تھا۔ اف، پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرے میاں کی آواز آئی، سنے، اس نالائق نے زیادہ پریشان تو نہیں کیا، ہے تو سیدھا سادہ، مگر مرد کا اعتبار کیا؟ پھر کہکا لگایا، ایسا میں نہیں کہتا، لڑکیاں کہتی ہیں۔ مرد تو بیچارے گدھے کی طرح کام کر کے بھی بیوی کو راضی نہیں کر سکتے۔ دونوں کی ہلکی ہنسی کمرے میں گونجی۔ نہیں یار، ابھی تو تعارف ہی کروا رہا تھا کہ تو آ گیا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، تنگ کرنے کا موقع تو بار بار ملے گا۔ کیوں بھابی جی؟ خرم نے ہلکا سا میری طرف جھکتے ہوئے کہا۔ میرا دل چاہا کہ منہ پر ایک تماچا مار دوں، مگر میں ایسی غلطی نہیں کر سکتی تھی، اور تماشا لگانے والی بات تھی۔ میں چپ رہی، وہ چلا گیا۔ آپ کا پرانا دوست لگتا ہے، میں نے جلدی سے سوال کر ڈالا۔ مجھے ان کی دوستی کے بارے میں تفصیل جاننے کی جلدی تھی۔ ہاں جی، پرانا دوست ہے، بیچارے کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی تو آپ تشریف رکھیں۔ شادی کو 3-4 دن گزر گئے تھے، مگر میری سوچوں پر خرم سوار تھا، کہیں پھر نہ آ جائے، کہیں میرے سسرال کو کچھ پتہ نہ چل جائے، اور میرے شوہر کو۔ نہیں نہیں، وہ نہیں کرے گا ایسا، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے، بدلہ لینے کے لیے۔ اور اس کی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ یہی والا قصہ یا کچھ اور؟ میرے شوہر کو اس نے کیا بتایا ہوگا؟ میں جب بھی اکیلی ہوتی یہی باتیں میرے دماغ میں چلتی۔ امی نے کہا کہ کیوں اتنی کھوئی کھوئی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ سسرال میں سب خیریت ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، بالکل خیریت ہے امی، بھلا مجھے کیا ہونا ہے، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ اور امی نے پیار سے میرا ماتھا چوما۔ اللہ تجھے خوش رکھے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں کبھی امی اور کبھی سسرال آتی جاتی رہتی تھی۔ رشتہ داروں کے گھر دعوتیں بھی چل رہی تھی، روز کہیں نہ کہیں جانا ہوتا۔ ایک دن میرے میاں نے کہا کہ آج بھی ایک دعوت پر جانا ہے، شام کو تیار رہنا۔ میں نے کہا جی اچھا۔ شام کو میں نے پنک کلر کی ساڑی پہنی اور اسی طرح کا میک اپ کیا۔ میری ساس اور شوہر نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ خیر ہم دعوت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کس کے گھر دعوت ہے؟ میں نے راستے میں پوچھا۔ ایک دوست کے گھر جانا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، پھر ایک بڑی سی کوٹھی کے سامنے انہوں نے گاڑی روک دی۔ لو جی آ گیا گھر، آؤ اترو۔ میں ساڑی سنبھالتی ہوئی اتری اور ہم اندر آ گئے۔ چوکیدار نے گیٹ پہلے ہی کھول رکھا تھا۔ اندر کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ بڑا زبردست گھر ہے، میں نے کہا۔ ہاں بہت عالیشان ہے یہ گھر، بالکل میرے دوست کی طرح۔ وہ بولے۔ ہمیں ملازم نے ایک بڑے سے صوفے پر بٹھا دیا اور 2 منٹ بعد جوس لے کر آ گیا۔ صاحب آ رہے ہیں بس، وہ بولا۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا دوست سیڑھیاں اترتے ہوئے آیا۔ میری کمر سیڑھیوں کی طرف تھی۔ السلام علیکم۔ میں نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف مڑ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ یہ تو خرم تھا، وہ خرم جو کالج کے زمانے میں ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا، جسے ٹھیک طرح سے تیار ہونا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ وہ خرم ہے جس کے تن پر سر سے پاؤں تک ایک سے ایک مہنگی چیز تھی، اور میچنگ ایسی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ اسے دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا ہوا بھابی؟ کہیں مجھے دیکھ کر مجھ پر فدا تو نہیں ہو گئی؟ تو انہوں نے اونچا سا کہکا لگایا اور میں شرما گئی۔ جی نہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے شرمندہ سا ہو کر کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، میں نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی یہ وہی ہے جس نے تمہیں پہلی رات اتنا پریشان کیا تھا، میرا پیارا دوست ہے، میرے میاں نے بتایا۔ آپ کے والدین؟ میں نے اتنا ہی پوچھا، وہ خاموش رہا۔ میرے میاں ایک دم بولے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی تھی۔ دراصل یہ جس کالج میں پڑھتا تھا اس میں لڑکیاں بھی بہت تھی، اور سارا کالج اس کی شرافت کے گن گاتا تھا۔ ایک ضدی لڑکی اس پر مر مٹی۔ میں اسے محبت نہیں کہوں گا، کیونکہ محبت خود غرض نہیں ہوتی۔ ہاں اسے خود غرضی اور ضد کہہ سکتے ہیں۔ اس لڑکی نے جب یہ دیکھا
یہ میری محبت قبول نہیں کر رہا اور مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو اس نے اسے بدنام کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگایا کہ خرم نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بیچارے کو سنے بغیر کالج سے نکال دیا گیا۔ یہ بہت رویا کہ اس کا آخری سال چل رہا ہے اور ماں باپ نے کافی اخراجات برداشت کیے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ میری ٹانگیں سن ہو چکی تھی۔ تو اس نے لڑکی کی بات مان کیوں نہیں لی؟ میں نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ کیا وہ اچھی لڑکی نہیں تھی؟ ارے نہیں، میرے میاں پھر بولے۔ اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی تھی۔ وہ لڑکی بری نہیں تھی، بس ضدی تھی۔ دراصل اس کی منگنی ماں باپ طے کر چکے تھے اور یہ اتنا شریف تھا کہ اپنی منگیتر کی ہوتے ہوئے کسی کو آنکھ دلانا جرم سمجھتا تھا۔ پاگل، میرے میاں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر میں ربورٹ کی طرح بولی، پھر کیا؟ گھر آ کر ماں باپ کو ساری بات بتائی تو وہ دونوں سخت پریشان ہوئے اور اس وقت گاڑی میں بیٹھ کر پرنسپل سے ملنے گئے۔ راستے میں اچانک اس کے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ گاڑی سنبھال نہیں پائے۔ خوفناک ایکسیڈنٹ سے دونوں موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے میاں نے گہری سانس لی اور صوفے سے ٹیک لگا لی۔ میں حیرانی سے خرم کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے آنسو بہتے، میں نے منہ نیچے کر لیا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکانے لگی۔ مجھے وہاں بیٹھنا مشکل ہی نہیں، کوئی عذاب لگ رہا تھا، مگر میں بے بس تھی۔ چھوڑ نہ یار، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ بھابی پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں، کیا سوچیں گی کہ خوشی کے موقع پر غم کی کہانی شروع کر دی؟ کوئی اور بات کرو۔ اس نے ملازم کو بلایا اور کھانا لگانے کو کہا۔ اور کوئی نہیں آپ کا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں نے گھر کے دوسرے کونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بلیک میل کرنا، اس نے جس انداز سے کہا، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر کہکا لگایا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کیا بغیر مطلب کے کچھ نہیں سمجھتی بھابی؟ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کسی لمحے مجھے اس پر ترس آتا اور کسی لمحے شدید غصہ، مگر شوہر کے سامنے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کے کام کی سمجھ نہیں آئی اس لیے۔ دراصل یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے اور تمہیں تنگ کر رہا ہے، میرے میاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا لگ گیا، صاحب ملازم باادب طریقے سے کہا۔ چلے آئے کھانا کھاتے ہیں، باقی باتیں کھانے کی میز پر کریں گے۔ چلے۔ خرم کھڑا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ ہم تینوں کھانے کی میز پر بیٹھ چکے تھے۔ میز پر طرح طرح کے کھانے سجے تھے۔ ہم نے اپنی اپنی مرضی کا سالن لیا اور کھانے لگے۔ آپ کی پڑھائی کیا ادھوری رہ گئی تھی؟ میں نے لقمہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھابی، والدین کی وفات کا ایک ایسا صدمہ تھا، مجھے سنبھلنے میں وقت لگا۔ ابو کے ایک عزیز دوست تھے، انہوں نے اپنے کاروبار میں مجھے شامل کر لیا۔ میں نے خوب محنت کے ساتھ پڑھائی کی، کاروبار کو بھی بہت اوپر لے گیا۔ ابو کے دوست نے مجھے اپنا آدھا کاروبار کا مالک بنا دیا۔ میں نے پڑھائی بھی مکمل کی اور اپنے کام سے بھی انصاف کیا، خوب کمایا۔ پھر میں اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا کہ اسے دکھا سکوں کہ اس کے جھوٹ اور الزام کے باوجود بھی آج میں اس سے بہت بلند ہوں۔ میرے علم نے مجھے بہت احساس، محبت اور سچ بولنا سکھایا ہے، اور میری محنت نے مجھے دولت کے انبار پر کھڑا کر دیا ہے۔ مگر وہ ملی بھی تو کہاں ملی؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری ٹانگیں کانپ گئی۔ وہ شاید سچ بولنے لگا تھا۔ میرے ہاتھوں کے ٹوٹے اڑ گئے اور اوسان خطا ہو گئے کہ اب میرے میاں کے سامنے سچ آنے والا ہے۔ اوئے، ملی ہے تجھے؟ کہاں ملی ہے بتا، میں اسے مزہ چکھاؤں گا۔ میرے شوہر کھانا چھوڑ کر ایک دم بولے۔ ہاں، مل گئی ہے، میرے سامنے۔ اس کا اتنا کہنا تھا۔ میرے میاں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میرے سامنے والے گھر میں ملی تھی کچھ عرصے پہلے، ان کی رشتہ دار تھی۔ اور واقعی تو نے بدلہ نہیں لیا؟ میرے میاں نے پوچھا۔ نہیں یار، میں بھی بدلہ لینے پر آ جاتا تو میرے اور اس میں کیا فرق رہ جاتا؟ جو اس نے کیا وہ اس کا ظرف تھا، اور میرا ظرف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں۔ وہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگا اور میں شرمندگی سے زمین میں دھسی جا رہی تھی۔ مجھے اسے رو رو کر معافی مانگنی تھی۔ میں گناہ گار ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا اور مزید کھانا مشکل تھا۔